بنی اسرائیل میں دو میاں بیوی تھے، دونوں بڑے نیک تھے اور بڑے عبادت گزار تھے۔ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا کہ تمہیں جوانی یا بڑھاپے میں مالداری عطا کی جائے گی، فیصلہ تم کر لو کہ جوانی میں پیسے چاہیے یا بڑھاپے میں چاہیے۔ کیسا کمال کی آفر تھی کہ مالدار تمہیں بنایا جائے گا، یا تو جوانی میں بننا ہے یا بڑھاپے میں بننا ہے۔ اب وہ میاں بیوی کیسے کمال کے تھے، اب وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ شوہر بولا جوانی میں تو چونکہ ہمارے اندر طاقت ہے، مالداری ابھی لے لیتے ہیں، کمانے کی فکر نہیں ہوگی تو زیادہ عبادت کریں گے۔ بیوی بولی نہیں، عبادت کی اصل عمر تو جوانی ہے، ہم پہلے خوب جوانی میں عبادت کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں مالدار بن جاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں جو ہے نا عبادت اتنی ہو نہیں پائے گی، تو بڑھاپے میں کیا ہوگا کہ مال کمانے کی حرص بھی نہیں ہوگی، زیادہ مال کی فکر بھی نہیں ہوگی، تو بڑھاپے میں بھی عبادت کر لیں گے، وہاں بھی عبادت کو ڈسٹرب نہیں کرے گا ہمارا مال۔ دونوں کی سوچ کیا تھی کہ پیسے نہیں چاہیے، عبادت کہیں ہماری ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں سوچ رہے کہ پیسے آئیں گے تو انجوائے کیسے کریں گے، خریدیں گے کیا، کہتے ہیں جوانی میں آ جائیں گے پیسے تو پیسے ہی سنبھالیں گے تو عبادت کب کریں گے، اور بڑھاپے میں شوہر کہتا ہے پیسے آئیں گے تو جناب پھر ہم جو ہے وہ بڑھاپے میں معاملے میں ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ دونوں کی سوچ کیا تھی کہ نہیں، عبادت پہلے ہے۔ اللہ کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ تم نے ان کو جا کر بتاؤ تم نے مال پر عبادت کو ترجیح دی، تمہاری سوچ یہ تھی کہ مال کہیں عبادت کو ڈسٹرب نہ کر دے، تو اللہ کے کرم سے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہیں جوانی اور بڑھاپے دونوں میں مالداری عطا کی جاتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا انہیں بھگاتی ہے، اور کچھ دنیا کو ٹھوکر مار کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دنیا پیچھے آ کر ان کی خدمت کرتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، وہ بھگاتی رہے گی آپ کو، کام سے فارغ ہی نہیں ہوتا بندہ، اس کی ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی، جس کو فکر ہی مال کمانے کی ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے جاتا کہتے ہیں نا جس سے